دیکھیے، یونیورسٹیز کی رینکنگ کو ہمیں بڑی تسلی اور تدبر سے دیکھنا چاہیے۔ دل فریب معاملات نہیں ہیں، اس میں صرف دھوکہ دہی ہی کافی نہیں ہے، اس میں ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ان یونیورسٹیز کی رینکنگ کو مزید بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے، یہ معیشت میں اور معاشرت میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتی ہیں، اور کیا اس رینکنگ کا واقعتاً معیشت کو، کاروبار کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں کیا ہماری مدد کے لیے کاروباری ادارے یا چیمبر آف کامرس، تاجران قریب آ رہے ہیں، تو کیا ہمارے عورت انہیں سنبھال بھی پا رہے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے جی، کیو ایس رینکنگ ایک مستند رینکنگ ہے، اور اگر آپ اس کو ٹائم ہائر ایجوکیشن سے یا شنگھائی سے یا دیگر جو رینکنگ ادارے ہیں ان کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو کیو ایس رینکنگ از دا بیسٹ ون۔ لیکن ایک بڑا اہم سوال جو آج پیدا نہیں ہوا، جو ایک اشرے سے اپنا سر نکال رہا ہے، کہ کیا ہماری اپنی ایچ ای سی کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کیا ہماری ایچ ای سی ایسی رینکنگ میں کسی تھرڈ پارٹی کو بروئے کار لا سکتی ہیں؟ کیا ہماری ایچ ای سی صرف اس پہ گفت و شنید کرتی ہے، شاباش دیتی ہے، تنقید کرتی ہے، یا گائیڈ بھی کرتی ہے؟ ان سب معاملات کو اہل دانش اور چشمے بینا رکھنے والے دیکھیں، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ آپ خود سوچئے، جو ماہر تعلیم ہیں، جو وائس چانسلرز ہیں، جو ڈینز ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو سیکرٹریز ہیں، وہ بھی تو سوچیں۔ اسلام آباد میں یا لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں ہم نے کئی بورڈز، کئی انسٹیٹیوشنز، کئی ادارے ایسے بنائے ہیں جو ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ان اداروں میں بیٹھے 20ویں، 21ویں، 22ویں کیا کوئی جی ایم ہے، کوئی ایم ڈی ہے، انہوں نے بھی کبھی اس رینکنگ پہ سنجیدگی سے سوچا ہے؟ اسے جتنی بھی جادوگری سمجھو، میں اسے جتنا بھی ہندسوں کا، لفظوں کا، رپورٹس کا گورکھ دھندا سمجھوں، لیکن میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ رینکنگ کے کھیل میں پڑھتے ہیں تو اپنے کھیل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تو پریکٹس کرتے ہیں، کچھ تو گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں، کچھ تو دیکھتے ہیں جس سے یونیورسٹی امپروو کرے، اور آپ ٹیچرز کو، اپنی ٹیم کو، ڈینز کو، ایڈمنسٹریشن کو بروئے کار لائیں، ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اس لیے رینکنگ جیسی بھی ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاغذی ریسرچ زیادہ ہے، لیکن کبھی کبھی کاغذوں سے امیدوں کے پہاڑ اور عملی جامے بھی نکل آتے ہیں جنہیں ہم پہن سکتے ہیں۔ بھلے ہی وہ لوگ درست ہوں جو رینکنگ کو سراب کہتے ہیں اور ڈبہ پیروں کی کرامات کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اعداد و شمار سے کھیلتے ہیں، اور بائی سبجیکٹ وہ کہتے ہیں یہ تو اور ایک جادوگری ہے، لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ جب سبجیکٹس ٹھیک ہوں گے تو یونیورسٹی خود بخود ٹھیک ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سب سے زیادہ چھا گیا، یعنی آئی ای آر کے لوگ خوش ہیں، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ اپنے مطلوبہ نتائج آئی ای آر پنجاب یونیورسٹی حاصل نہ کر پا رہا ہو، لیکن اس کے بعد کر بھی تو سکتا ہے۔ اگر ہم مثبت کرٹک سے کام لیں تو ہم اس میں اگر پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو آئی ای آر کی کامیابی، اور یعنی ایجوکیشن کی کامیابی پر مبارکباد نہ دیں، اس کے ڈائریکٹر کو نہ دیں، اس کے ڈین کو مبارکباد نہ دیں، تو پھر ہم حوصلہ افزائی کے جو دامن ہے اسے تو چھوڑ رہی ہے۔ حوصلہ افزائی بھی تو ضروری ہے۔ ایچ ای سی کے چیئرمین جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر نیاز احمد اختر صاحب نے بھی کوئی 30-35 یونیورسٹیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ہم بھی ان سب یونیورسٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خراج تحسین پیش ہم میرٹ پہ اگر کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور کو،
یہ یونیورسٹی اسی رینکنگ کے مطابق جو 2026 کی ہے، اس میں انجینئرنگ یونیورسٹی 201 نمبر پہ ہے، جبکہ پچھلے سال یہ 205 نمبر پہ تھی، اس سے پیچھے 235-36 سے اوپر تھی، اس سے پیچھے 300، اس سے پیچھے اور پیچھے تھی۔ تو اب ایسے میں ڈاکٹر شاہد منیر کو خراج تحسین ہمیں دینا تو چاہیے اور دینا پڑے گا، چانسلر کو بھی دینا چاہیے، چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ کو بھی دینا چاہیے، اور یہ خراج تحسین ہماری ایچ ای ڈی کو بھی دینا چاہیے، اور یہ خراج تحسین بنتا ہے، طلبہ کے لیے بنتا ہے، سٹاف کے لیے بنتا ہے، ٹیم کے لیے بنتا ہے، اکیڈیمیا کے لیے بنتا ہے۔ ایجوکیشن کے بعد اگر پنجاب یونیورسٹی لنگوسٹکس میں بھی بڑا نام کماتی ہے اور پاکستان میں پہلے نمبر پہ رہتی ہے، تو ہم اتنے بخیل کیوں ہوں اس کی تعریف کرنے میں؟ لیکن اس کے جو میڈیسن میں وہ اتنی امپرومنٹ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک نمایاں کارکردگی فارمیسی، فارماکالوجی کی، میتھمیٹکس کی وہ ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر کیمیکل انجینئرنگ میں ان کو مزید اوپر ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال بہت سارے شعبوں میں اگر 542واں نمبر ہے عالمی رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی کا تو اٹس گڈ، کانگریچولیشنز۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی شاہ کو بھی۔ جی سی یو ایف کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم اور جی سی یو کے پروفیسر جناب چودھری کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی۔ بی زی یو میں زبیر اقبال صاحب جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی بی زی یو کے، ان کو بھی ہم قابل ستائش کہتے ہیں، اور رحیم یار خاں میں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر بھی جناب عامر اعظم صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ نسٹ والے یونیورسٹیوں میں ٹاپ کر گئے انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں، لیکن کم وسائل سے جو دوسرے نمبر پہ ہیں، جی کی وغیرہ سے آگے ہیں، اور اسی طرح وہ کام سیٹ سے بھی آگے ہیں، پیاس سے بھی آگے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی۔ لاہور کی بات کر رہا ہوں جی، تو یہ بھی تو ایک کمال ہے کہ کم خرچ بالا نشین، نسٹ کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے بھائی، بے شک اس چیزوں کی ڈسکشن سے کسی کے پیٹ میں مروڑی کیوں نہ اٹھے، کسی بیوروکریٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو بھاڑ میں جائے، کسی وائس چانسلر کو ہوتی ہے کسی دوسرے کی تعریف سے، تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں، اسے خود ہی اپنے دماغ کا علاج کرانا پڑے، لیکن تعریف تو کرنی پڑے گی جن کی کوئی کارکردگی ہے، مزید بہتر کارکردگی قوم کے لیے چاہتے ہیں تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو بات میں کرتا ہوں نا، میں بات کو ختم کروں، ہمیں E7 کی طرف جانا چاہیے۔ اگر 7E پہ یونیورسٹیاں فوکس کرتی ہیں، 7E میں ہے کیا؟ انٹرپرنیورشپ کو دیکھتی ہیں، ایجوکیشن کو دیکھتی ہیں، ایتھکس کو دیکھتی ہیں، اکانومی کو دیکھتی ہیں، انوائرمنٹ کو دیکھتی ہیں، اور امپلائمنٹ کو دیکھتی ہیں، تو یہ 7E یہ بڑے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ہم کراچی جب گئے تو الکوثر یونیورسٹی سے یہ 7E ماڈل باقاعدہ اسٹوڈنٹس کی طرح سیکھ کے آئے۔ ہم وائس چانسلر سے کہیں گے کہ آج راہ کرم وہ ذرا اس پہ غور کریں اور اس پہ سیمینارز کریں۔ بہت بہتر ہے جی، اور ایک ماضی سے بہت بہتر ہے ریسرچ سٹینڈرڈ۔ پہلے تو ہم ریسرچ کا سوچتے ہی نہیں تھے، انڈسٹریل لنک بہت بہتر جا رہا ہے، ایون خواتین کی یونیورسٹیز کا بھی بہتر جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے جی، لیکن اس کے لیے حکومت کو تھوڑا دل کھولنا ہوگا اور بیوروکریٹ کو حسد سے باہر نکلنا ہوگا۔ بہت حسد کرتی ہے بیوروکریسی وائس چانسلرز اور ان پروفیسر سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی اتنی لائق نہیں ہے کہ جو وہ اس پہ ہم مان کریں، نالائق ہے بیوروکریسی، زیادہ تر نالائق ہے، وائس چانسلرز کا راستہ روکتی ہے اور اپنے انسیکیور فیل کرتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان سب سے زیادہ لائق وہ بزنس مین ہے جو اتنے برے حالات میں بھی بزنس کرتا ہے اور اس کے حلال کماتا ہے۔ یہ تو فیسیلیٹیز کی وجہ سے بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ بیوروکریسی اگر راستے سے ہٹ جائے تو یونیورسٹیاں بہت ترقی کر سکتی ہیں۔ سیاستدان یونیورسٹیوں کے ساتھ ہیں، بیوروکریسی انہیں غلط راستوں پہ لگاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا جی۔ بہرحال ان تمام یونیورسٹیوں کو مبارکباد جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، سرکاری سیکٹر میں ہے، جیسے تیسے بھی انہوں نے مارکا مارا ہے رینکنگ میں۔ آج کے لیے اتنا جی۔ نئی مسعود کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔